جنت کا جو معاملہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک لیا ہے. یعنی جنت پہ جو غلاف چڑھایا ہے نا، غلاف وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس لیے کسی کا بھی وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. وہ غلاف کیا ہے؟ نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت موسیقی گانے اور یہ ڈھول ڈھمکوں سے، زبان کی حفاظت غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، اور اسی طرح ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. یہ ساری ٹینشنیں، ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے جنت. جنت ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے. تو اس لیے جنت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے جو دیوار قائم کی ہے نا جنت کی، وہ بڑی کانٹے دار ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بریانی لے کر آئے لیکن اوپر جو رومال ڈالا ہوا ہے وہ گندا، تو آپ کہیں گے لے جاؤ. اگلا کہے گا بھائی اس رومال کو ہٹاؤ پھر دیکھو اندر. آپ کہیں گے رومال پکڑنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا، اتنا گندا رومال، بدبو آ رہی، ہٹاؤ اس کو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بول رہا ہوں، یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم میری بات پہ یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ کہیں جاؤ کسی اور کا امتحان لینا. اور دوسرا آدمی آیا، گوبر رکھا ہوا ہے پلیٹ میں اور اس کے اوپر چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ جو پٹھانوں کی سائیکل پہ لگی ہوتی ہے نا، آج کل نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی، بلوچوں کی اور پٹھانوں کی سائیکلوں پہ نا، وہاں وہ چمک پٹیاں لگاتے تھے، بڑی خوبصورت چمکتی تھیں وہ سائیکلیں. تو وہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور آپ کے سامنے پلیٹ لا کے رکھی. اب ایک عقل مند کہہ رہا ہے، ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے بھائی اس غلاف پہ مت جاؤ، اندر گوں بھرا ہوا ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. تو آپ کہیں چلو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہمیں کیا پتا، یہ صحیح لگ رہی ہے چیز. تو بالکل یہی حالت ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے جنت کے اوپر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے. ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، بوڑھے باپ کی صلواتیں الٹی سیدھی سننا، چاہے صحیح کہہ رہا ہو چاہے غلط کہہ رہا ہو، بس گردن جھکا کے سننا. رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، اسے اللہ کی خاطر جوڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خدا کی قسم آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر جھک جانا اور اپنے بھائی کو بہن کو منا لینا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اور جنت کا یقین بھی ہو، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم بھی بھگت چکے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. انسان کا دل نہیں چاہتا، انسان کہتا ہے کیوں، جب میری غلطی نہیں ہے میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا. پھر لوگ بھی شاباش دیتے ہیں، ہاں یہ ہوتا ہے بہادر، اسے بولتے ہیں شیر. تو رشتہ داری جوڑنا، یہ سب قرآن میں اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل، اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے، 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا، پھر دل لگا کے، دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی، یہ اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا، ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں، کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا، جماعت کرایا کریں، اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا، میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی، میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا، میں نے پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت، میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا، وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے، یوں ہلا رہا ہے، یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا، کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے، اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی، بیلٹ کھول کے، میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی، یہ زیادہ ہو گئی.
تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے، نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا، اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا۔ ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو، ناک میں انگلیاں بھی گھما لو، کان میں انگلیاں بھی گھما لو، روئیاں ٹھوس لو، جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے نہیں، اچھی طرح سے ہل ہل کے جب تھک جاؤ نا پھر نیت باندھا کرو۔ تو کتنا مشکل کام ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر ہم نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں، تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نوافل سے پوری۔ اب تراویح جو ہے اس سے کیا فائدہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز سے پورا کریں گے۔ یہ غریبی ہے، اوور ٹائم ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب دیکھی نا فرشتے نے تو اس نے کہا کہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جانے کی کوشش نہ کرے، اور جب اس نے جہنم دیکھی تو کہا کہ جو اس جہنم کا سنے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کی چادر چڑھا دی اور جہنم پہ خواہشات کی چادر چڑھا دی۔ جہنم کی جو دیوار ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو غلاف چڑھا ہوا ہے نا، وہ ہے زنا، شراب، غصہ جاری کرنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ابا اگر پوچھ رہے ہیں رات کو 1 بجے کیوں آ رہے ہو تو جواب دینا کہ کیوں پوچھ رہے ہو، میں جوان ہو گیا ہوں، ابھی میں بچہ نہیں ہوں۔ یہ ہوتا ہے گھروں میں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں نا 1 بجے گھر آتا ہے، بیٹا کیوں اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ حالانکہ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، یورپ بھیجا تعلیم کے لیے، 5 سال وہاں بھیجا، سارا خرچہ باپ نے کیا، اتنا پڑھایا لکھایا، اور پھر پپا پوچھتے ہیں کیوں آ رہے ہو تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو میں پھر ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں، کہتا ہوں ایسے بچے کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو، جب 2 دن روڈ پہ گزارے گا تو اس کا دماغ درست ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے ماں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اماں کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دو وہاں روڈ پہ، کیونکہ باپ جو ہے نا ایسی باتیں سن سن کے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو۔ بیٹا تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، جب وہ روڈ پہ بیٹھے گا شاید اس میں عقل آ جائے، ورنہ جائے جہنم میں بھائی۔ شاید 3-4 دن جب روڈ پہ بیٹھے گا تو شاید اس میں عقل آ جائے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے عزت ملی، یہ پیسہ ملا، یہ تعلیم ملی، نام ملا، قوم ملی، یہ سب کہاں سے ملا ہے مجھے؟ یہ تو باپ سے ملا ہے۔ تو جنت جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا، بڑی مزیدار چیز ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، کتنا مزہ آتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے۔ جہنم میں جانے کے لیے ابا اماں کا احترام نہیں کرنا پڑے گا۔ عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان، ایک کام بتاؤں وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم۔ خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اتنا آسان کام بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے جہنم کی۔ وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں، شوہر کو خوش نہ رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ بہت آسان ہے، اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھو، خرچہ پورا لو اس سے، پرچی آئیں گی 1 درجن انڈے لا دو، 1 کلو ٹماٹر لا دو، وہ خان سامہ جا رہا ہے ٹماٹر لینے کے لیے، انڈے لینے کے لیے، واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا، ابھی دہی لے کے آ رہے ایک میسج آ گیا، واپسی پہ 1 بڑی ڈبل روٹی بھی لیتے آئیے، پھر جا رہا ہے واپس، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا خون چوس کے رکھو، بیمار ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے، اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو کہ یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے۔ میں نے کہا تھا آغا خان لے کے جاؤ، انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کرا دیا۔ بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیا جاتا ہے بھائی؟ ابا سے لیا جاتا ہے، بچوں کی فیسیں ابا سے لی جائیں گی، سارے اس کا خون نچوڑ دو، مگر مانو اپنی، منمانی کس کی ہوگی؟ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے جہنم میں جانے کا۔ اچھا خیر زیادہ نہ ہو جائے کہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے اس زمانے میں؟
مردوں کے لیے ہے بد نظری.